السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم میم ساکن کا بیان پڑھیں گے۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹ ہے اور ہونٹوں کو عربی میں شفت کہتے ہیں، اس لیے میم ساکن کے تینوں قاعدوں کو بھی ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی یہ اس کے مخرج کی اعتبار سے کہتے ہیں۔ میم ساکن کے تین قاعدے اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ نون ساکن کے بیان کے ذریعے سے بچوں کو قواعد کی اچھی سی فہم پیدا ہو گئی ہوگی، اس لیے میم ساکن کے تینوں قاعدوں کو اگر ہم ایک ہی ساتھ سمجھا دیں گے تو آسانی کے ساتھ بچے سمجھ لیں گے۔ اور بچوں کو یہی سمجھائے کہ بھئی کسی بھی ساکن حرف کے بعد الف نہیں آتا، اس لیے اب 29 حرفوں میں سے 28 حروف بچے۔ میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو ادغام شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا۔ یہ میم ساکن کے قاعدہ ہم آسانی سے بچوں کو کیسے سمجھا سکیں اور بچے بھی آسانی سے کیسے یاد کر لیں، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا اچھی طریقے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ، قواعد کے اندر جو ہمارا قاعدے کا چوتھا کام ہے اس کے اندر تنوین اور نون ساکن کے قواعد مکمل ہوئے۔ آج ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ تو میم ساکن کے اندر 3 امور ہے۔ کتنے امور ہیں میم ساکن کے؟ تینوں قواعد کے 3 امور ہے۔ نمبر 1 اخفاء، ادغام اور اظہار شفوی کی علامات بتائے، تینوں کو ایک ساتھ میں کر دیا۔ نمبر 2 مشق امثلہ، تقابلی طریقے سے، اور نمبر 3 کے اوپر ہے قاعدے کی تعبیر زبانی کرائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب شروع کرتے ہیں میم ساکن کا بیان۔ تو بچوں کو پہلے کہیں گے چلو بیٹا دیکھو تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے تھے؟ 4۔ کتنے قاعدے تھے بیٹا؟ 4۔ تو بیٹا دیکھو میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ کتنے قاعدے ہیں بیٹا؟ 3۔ کتنے ہیں بیٹا؟ 3۔ تو ہم آج 3 قاعدے پڑھیں گے نا بیٹا۔ چلو اب سب بورڈ پہ دھیان دو۔ تو میم ساکن کی علامات بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ یہاں پہ دیکھو بورڈ پہ، چلو عبداللہ، عبد الرحمن، چلو بیٹا بورڈ پہ دیکھو۔ چلو بیٹا دیکھو میم ساکن کے بعد ہے نا الف نہیں آتا، میم ساکن کے بعد الف نہیں آتا، جس طرح تنوین اور نون ساکن میں تنوین اور نون ساکن کے بعد بھی الف آتا نہیں ہے، تو اسی طرح میم ساکن کے بعد بھی الف نہیں آتا۔ اچھا بیٹا دیکھ، میم ساکن کے بعد ابو کا با آوے، کس کا با آوے؟ اپنے ابا بولتے تو اس کے اندر با آتا کہ نہیں آتا؟ تو میم ساکن کے بعد با آوے تو اس کا ہمارے مکتب میں کیا نام ہے بیٹا؟ اخفاء شفوی۔ کیا بولیں گے بیٹا؟ بولو زور سے، عبد الرؤف بول، بنیامین، حیدر علی، کتنی نشانی بیٹا اخفاء شفوی کی؟ 2۔ کون کون سی؟ میم ساکن 1 اور اس کے بعد با۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ اگر میم ساکن کے بعد با، خالی با یاد رکھنا ہے، میم ساکن کے بعد با کتنا؟ ایک ہی حروف یاد رکھنا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد با آوے تو اخفاء شفوی۔ کیا ہے بیٹا؟ اخفاء شفوی۔ اور میم ساکن کے بعد امی بولتے ہیں نا اپنے امی، تو امی کے اندر میم آوے، امی کا میم آوے، کیا آوے بیٹا؟ امی کا میم، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام شفوی۔ کیا بولیں گے بیٹا؟ ادغام شفوی۔ تو ادغام شفوی کی کتنی نشانی ہوئی بیٹا؟ 2۔ کون کون سی؟ نمبر 1 میم ساکن اور اس کے بعد میم۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں چلو بیٹا آپ دیکھو میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ دینے کا، اور باقی جتنے بھی حروف آئیں گے تو اس کو کہیں گے اظہار شفوی۔ کیا کہیں گے بیٹا؟ اظہار شفوی۔ دیکھو بیٹا با اور میم نکل گئے، با آوے تو بولو زور سے، میم ساکن کے بعد با آوے تو، میم ساکن کے بعد میم آوے تو، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر باقی جو 26 حروف ہے وہ آوے تو کیا کہیں گے اس کو بیٹا؟ اظہار شفوی۔ تو دیکھو بیٹا شفوی کے معنی کیا ہے؟ شفوی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ بیٹا یہ ہونٹ سے ادا ہوتے، با ہے نا بیٹا، میم ہے نا، تو سمجھ میں آیا؟ میم 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 ساکن کا قاعدہ چل رہا ہے نا، تو کہاں سے میم نکلتا ہے نا، تو اس کو شفوی بولتے ہیں۔ شفوی کے معنی عربی میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ شفوی
اس کا میننگ کیا ہے؟ شفوی کا میننگ بیٹا اردو میں اس کو بولتے ہیں ہونٹ. سمجھ میں آ گیا؟ چلو تو سمجھ میں آ گیا. چلو تو آپ دیکھو بیٹا برابر دھیان سے پھر سے ایک مرتبہ دیکھو. چلو بیٹا میم ساکن کے بعد الف آتا نہیں ہے, تو تختی کے اندر کتنے حروف ہے؟ 29 حروف ہے, تو ایک نکل گیا. آپ کتنے باقی رہے؟ 28 باقی رہے. تو 28 کے ہم نے کتنے حصے کیے؟ 3. چلو بیٹا میم ساکن کے بعد با آوے تو اخفاء شفوی, آپ کتنے باقی رہے؟ 27. چلو بیٹا میم ساکن کے بعد میم آوے تو ادغام شفوی, آپ کتنے باقی رہے؟ 26. تو دیکھو بیٹا ہے نا, تو کتنا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ با اور میم. اور اس کو آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے ابو کا با یاد رکھو اور امی کا میم یاد رکھو. چلو بیٹا سلمان کھڑا ہو جا بیٹا, بہت لیٹ سے آتا ہے بیٹا, آج امی نے چائے نہیں دی بیٹا. چل کھڑا ہو جا. میم ساکن کے بعد با آوے تو کیا ہوگا؟ سلمان بول بیٹا اخفاء شفوی. کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. حیدر علی میم ساکن کے بعد میم آئے تو اب کیا ہوگا؟ ادغام شفوی. اب مجھے اس کو اظہار شفوی بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں میم کو ہٹا کر لام لگا دو. اچھا بیٹا اب یہ لام میں نے نکال دیا, اب مجھے اس کو اخفاء شفوی بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ رؤوف با لگا دو. اچھا بیٹا اب مجھے اسی با کو ہٹانا بھی نہیں ہے, پھر بھی مجھے اظہار شفوی بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 نقطے اوپر لگا دو. ہاں 2 نقطے اوپر لگا دو. تو کیا بن گیا بیٹا؟ یہ تا بن گیا. تو یہ کس کا حروف ہے؟ تا, اظہار شفوی کا. اچھا بیٹا اب اس کو مجھے ادغام شفوی بنانا ہے, کس کے بعد؟ میرے بعد میم لگا دوں. ہاں تو میم ساکن کے بعد لگے گا میم. حیدر علی کہتا ہے کہ مول صاحب کے پیچھے لگا دو. ارے بھائی نہیں پیچھے لگائے گا, ہاں میم ساکن کے بعد کیا لگائیں گے بیٹا؟ جیم لگائیں گے نا, جیم. حیدر علی جیم لگائیں گے نا؟ ہاں ہاں بولتا ہے, دیکھا بچے ایسے بھی ہوتے ہیں. ہاں استاد کہیں گے بیٹا میم ساکن کے بعد جیم لگائیں گے تو ادغام شفوی ہوگا نا. ہاں مول صاحب ادغام شفوی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جمع حاضر واحد غائب. دماغ کہاں ہے؟ ہاں چلیے تو سمجھ میں آ گئے بھائی. تو اس طرح علامات کی اصولیابی بھی کرنی ہے. تو پہلا امر ہمارا کیا تھا؟ میم ساکن کی علامات بتائے. تو نام بھی بتا دیا اور علامات بھی بتا دی, اور اس کی اصولیابی بھی ہو گئی. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اس کی مشق ہے نہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ اب یہ جو تینوں قواعد ہیں اس کی مثالیں لائیں گے. دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, سمجھ میں آیا؟ اب بچوں کو اگر کمزور بچے ہیں, آپ کو کہا تھا کہ آپ کے اگر کمزور بچے ہیں کلاس کے اندر تو پھر اس کو مثال کو حل کروانا پڑے گا. حل کروانے کا طریقہ پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. چل حیدر علی با کے اوپر تشدید ہے تو کیا پڑھیں گے بیٹا؟ کس کے ساتھ ملائیں گے اس کو؟ آگے والے حروف سے ملائے گا. چل بیٹا اس کو پڑھ. تو کتنی مرتبہ پڑھتے تشدید والے حروف کو؟ 2 مرتبہ. پڑھ کے بتا بیٹا. اچھا میم ساکن کو کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ پہلے والے حروف سے ملا گا. پڑھ اس کو ہم, پھر دونوں کو ملا کے پڑھ ربہم. اور بعض ساتھی حل اس طرح کرواتے ہیں. چل بیٹا پڑھ رب, پڑھ ہم, پڑھ بیٹا بی, پڑھ ہم, پھر تینوں سب پڑھاتے. تو یہ غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جیسے ایک پڑھایا پھر دوسرے کو ملایا, تیسرے کو ملایا, پھر چاروں کو, اس طرح ملاتے جانا ہے. چلیے تو سمجھ میں آ گیا. چلو بیٹا آپ پہلا نمبر پڑھو سب ساتھ میں. پڑھو زور سے, پڑھو زور سے, پڑھو زور سے, پڑھو زور سے. ہاں چلو بیٹا آپ نمبر 2 کون پڑھ کے بتائے گا؟ عبدالرؤف پڑھ بیٹا. پڑھو زور سے, پڑھو زور سے. چلو سب ساتھ میں پڑھو, جھوم کے پڑھو. نمبر 1 پڑھو, نمبر 2 پڑھو. شاہ رخ پڑھتا نہیں ہے, زور سے پڑھ بیٹا. ہاں بہیم. پہلا نمبر پڑھ, نمبر 2 پڑھ. آج نیند نہیں آئی تھی بیٹا, جلدی سو جانے کا بیٹا. ہاں چلو سب ساتھ میں پڑھو. پہلا نمبر پڑھو. اکرما بیٹا کیا ہوا تھا, بہت لیٹ آیا؟ اچھا کھانے امی نے کھانا نہیں دیا تھا تم کو, اس لیے چائے نہیں پی تھی. چلو جلدی آنے کا. دیکھو سبق چھوٹ گیا نا بیٹا, کتنا نقصان ہوتا ہے, دیکھا تم نے ہے نا. یہ علامات تمہاری چھوٹ گئی, سمجھ میں آیا؟ تو گراسری اور لیٹ سے آنے کا کیا نقصان ہے؟
کہ جو مول صاحب سمجھائیں گے وہ تمہارا رہ جائے گا بیٹا. تو ایسا نہیں کرنے کا. ہوشیار بچے کبھی بھی ایسا کرتے نہیں ہیں. اور ہوشیار بچے کی علامات کیا ہے بیٹا؟ کہ مدرسے میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو جو بھی بچہ مدرسے میں پہلے آئے گا وہ ہوشیار بنے گا. سمجھ میں آیا؟ چلیے چلو اب دونوں کو ملا کے پڑھو. پہلی مرتبہ میں بچہ یہاں پہ گننا کرے گا نہیں, بچے کو بتانا پڑے گا بیٹا یہ کیا ہے؟ میم ساکین. اس کے بعد کیا آیا بیٹا؟ با. تو کیا ہوگا بیٹا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, پہلے کل بتایا تھا نا کہ میم ساکین کے بعد با آوے تو کیا ہوگا؟ چلو بولو. اکرما تو بول بیٹا, کیونکہ تو لیٹ آیا نا بیٹا, چل تو بول. میم ساکین کے بعد با آوے تو کیا ہوگا بیٹا؟ اخفاء شفوی ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. تو بیٹا اخفاء شفوی کو گننا کے ساتھ پڑھنا ہے. چلو پڑھو اب. ربہم بیہم. پڑھو زور سے. تو بھائی مثال کو اس طرح حل کروانا ہے. حل کروانے کے بعد مشق کروانا ہے. مشق کرنے کا طریقہ اور ملانا. تو اس طرح آپ کو ملا کے بار بار پڑھانا ہے. ایک مرتبہ اور دو مرتبہ پڑھا کے اکتفا نہیں کرنا ہے. چلو بیٹا سب ساتھ میں پڑھو. ربہم بیہم. بنیامین پڑھ بیٹا. عبد الرحمن پڑھ. عبد الرؤف پڑھ. ہاں پڑھ. حیدر علی. ماہر علی. ہاں چلو سمجھ میں آ گیا. اب سب ساتھ میں پڑھو. تو یہ ہے مشق کرانے کا طریقہ. آپ کو ایسا لگے کہ میرے بچوں کے اندر یہ مشق بیان یعنی کہ مثال کو پڑھنے کی طاقت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ آپ کو چیک کرنا ہو تو کیسے چیک کریں گے؟ کلاس کے جو آپ کے ادنا بچے ہیں, اوسط بچے ہیں, ان کو پوچھو. اگر وہ جواب دے رہے ہیں تو سمجھو کہ الحمدللہ آپ کا کام ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر آپ کے ادنا بچے اور اوسط بچے جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر نمبر لگا کے 10 سے 15 اور 20 مثالیں نہیں بلکہ 50 لینے کی بھی ضرورت پڑے تو آپ کو کیا کروانا پڑے گا؟ مشق کرانا پڑے گا. اور دوسری ہماری طرف سے ہونے والی غلطیاں یہ ہوتی ہے کہ ایک استاد نے سبق شروع کیا تو پہلے دن آ کے وہ سبق پڑھاتا ہے, الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے پڑھاتا ہے اور وصول یابی بھی کرتا ہے, مشق بھی کرواتا ہے, لیکن جب دوسرے دن وہ سبق کو شروع کرتا ہے تو وہ سمجھاتا نہیں ہے, ڈائریکٹ وصولیابی کر دیتا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے, کیونکہ ادنا اور اوسط والے بچے جب گھر پہ جاتے ہیں تو جو کل آج تم سمجھایا تھا نا, وہ کل جو تم نے سمجھایا تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ گھر پہ بھول کے آتے ہیں اور پھر استاد کیا کہتے ہیں کہ وہ سب بچہ بھول جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو دوسری مرتبہ بھی سبق اسی طرح آپ کو پڑھانا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ کل کے مقابلے میں آج مثالیں کم لینی پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ کل ہم نے 10-15 سے سمجھایا تھا, آج کتنے سے سمجھائیں گے؟ 5 سے سمجھا دیں گے. پھر تیسرے دن بھی اس کو پڑھانا پڑے گا, تب جا کے ادنا اور اوسط بچے آپ کے مثالی بنیں گے. ہماری یہ اصل ترتیب ہے, سبق کو پڑھانا ہے, بار بار پڑھانا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے مثالیں پڑھائی تو ایک دن میں تمام بچوں کی وصولیابی نہیں ہو جاتی ہے, باقی رہ جاتے ہیں. مان لو کہ ہماری کلاس کے اندر 20 بچے ہیں تو پہلے دن آپ نے 5 بچوں کی وصولیابی کی, ابھی بھی 15 بچے باقی ہے. اب دوسرے دن آپ آؤ گے تو پڑھانا ہے سبق, پھر وصولیابی شروع کریں گے تاکہ بچے نے جو علامات پڑھی ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ پھر یاد ہو جائے اور اس کو ملانے کا طریقہ آ جائے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب اس کی وصولیابی کا طریقہ دیکھ لیجئے. چل عبد الرؤف کراؤ جا بیٹا, پڑھ تو. اب پڑھ تو بیٹا, پڑھ تو بیٹا. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پہ بھی اسی طرح آپ کو کرنا ہے. پہلے کیا سمجھانا ہے کہ ادغام اخفاء شفوی, ادغام شفوی اور اظہار شفوی کی 10 سے 15 مثالیں آپ کو کیا کروانی ہے؟ مشق کروانی ہے. اگر یہاں پہ بھی آپ کیا کریں گے؟ پہلے نمبر پڑھو. چلو بیٹا پہلا نمبر پڑھو. نمبر 2 پڑھو. معاک پڑھو پہلا نمبر. نمبر 2 پڑھو. دونوں کو ملا کے پڑھو. ہاں اگر یہاں پہ گننا نہ کرے تو بچے کو پھر سے ہمیں بتانا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو اس طرح آپ کو مثالوں کو مشق کراؤ اور 15-20 مثالوں کے ذریعے وصولیابی کرو اور قاعدے کے اندر کی مثالوں کو خوب مشق کراؤ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ الحمدللہ ہمارے 2 امر مکمل ہوئے. اب دوسرے امر کے اندر ایک کام باقی ہے. کیا کام باقی ہے؟ تقابلی طریقہ. یہ لکھ لیجئے, 10 سے 15 مثالوں سے مشق کراوے مثالوں کی.
یہ لکھ لیجئے بھائی. سمجھاتے وقت وہ مثالیں لکھ کے ربہم بہم، تو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ نمبر لگانا ہے اور حل کروانا ہے پہلے بچوں کے پاس سے، پھر اس کو مشق کروانی اور مشق کروانے کے بعد ملانا ہے. چلیے، کیونکہ ہمارے قاعدے کا حصہ ثانی پڑھانے کا مقصد کیا تھا کہ بچوں کے اندر اتصال کلمات یعنی کہ دو کلمے ملانے کی طاقت پیدا ہو جائے. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ دو کلمے ملانے کی طاقت پیدا کر رہے ہیں. اور دو کلمے ملیں گے کب؟ جب ایک کلمے کی مشق ہوگی. اگر کلمے کی مشق ہی نہیں ہوگی تو بچہ ملا سکے گا نہیں. اور کلمے کی مشق موقوف ہے حل کرنے پر. سمجھ میں آیا؟ اگر حل کرتے ہی نہیں آئے گا تو مشق کیا کرے گا بچہ؟ سمجھ میں آیا نا؟ چلیے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے. چلیے، یہ تقابلی طریقہ دیکھ لیجئے. بچوں کے پاس سے پہلے پڑھوانا ہے. چلو بیٹا پہلی مثال پڑھو. ام بھی، کیونکہ مثالوں کی مشق ہو چکی ہے اس لیے بچہ یہاں پہ پڑھے گا. اور اس کے سامنے کون سی مثال لکھی ہے ہم نے؟ ام بھی. اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا نا وہاں پہ، تو دونوں کی ادائیگی دیکھو. چلو بیٹا پہلی مثال پڑھو. ام بھی، اس کے سامنے والی پڑھو. ام بھی. چلو سب ساتھ میں پڑھو. ام بھی پڑھو سامنے والی. ام بھی. دیکھو بیٹا دونوں میں کچھ فرق ہے. کون بتائے گا؟ جو بتائے گا اس کا پہلا نمبر. اکرما، دونوں میں کیا فرق ہے بیٹا؟ ام بھی، ام بھی. ہاں مول صاحب، ایک میں میم ساکن کا قاعدہ ہوگا اور ایک میں نون ساکن کا قاعدہ. اچھا بیٹا، میم ساکن کے بعد با ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی. اور نون ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ چلو اب نیچے والی مثال پڑھو. امن پڑھو. امن. دیکھو بیٹا یہ دونوں میں کچھ فرق ہے. پڑھنے کے اعتبار سے دونوں ایک جیسی ہے، ادائیگی دونوں کی ایک جیسی ہے. پڑھو پھر سے. دیکھو امن اور یہاں پہ بھی امن. تو کیا فرق ہے بیٹا دونوں میں؟ مول صاحب وہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ہوگا، یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ہوگا. میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا اور یہاں پہ نون ساکن میں ادغام مال گنہ ہوگا. مول صاحب ہاں سمجھ گیا میرا گلاب کا پھول، سمجھ گیا. سمجھ میں آیا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ گیا. سمجھ میں آیا؟ چلو ہاں سب بورڈ پہ دھیان دو. پھر آخر والے پڑھو. ہم فیہا. اب پڑھو ہم فیہا. اب اس میں فرق ہے، دیکھو برابر دھیان سے جواب دینا. اکرما کیا فرق ہے بیٹا؟ ہاں ہاں اور ایک فرق باقی. دیکھو بیٹا دونوں کی ادائیگی الگ الگ ہے، دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے. اس کو ہم نے میم ساکن کے ساتھ پڑھا. کیا پڑھا؟ ہم فیہا. اور اس کو ہم نے کیا پڑھا؟ ہم فیہا. تو دونوں کی ادائیگی الگ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے بیٹا؟ اور قاعدہ بھی الگ الگ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے بعد فا آوے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. اور نون ساکن کے بعد فا آوے تو اخفاء شفوی ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پہ آپ اظہار کا حروف بھی لا کے آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پہ اظہار ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، تو اس طرح آپ تقابلی طریقہ کروائے اور بچوں کو بار بار پوچھے. چلو بیٹا اب اس کو مجھے اقلاب بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب میم ساکن کو نکال دو اور نون ساکن لگا دو. اچھا بیٹا اس کو مجھے اخفاء شفوی بنانا تو کیا کرنا پڑے گا؟ میم ساکن لگا دو. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہو گیا الحمدللہ ہمارا تقابلی طریقہ. اب قاعدے کے نمبر 3 کے اوپر کیا ہے؟ قاعدے کی تعبیر. کیا ہے نمبر 3 کے اوپر؟ قاعدے کی تعبیر. چلو اب دیکھ لیجیے قاعدے کی تعبیر. چلو بیٹا پڑھو اس کو. ام بھی. بیٹا کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پہ؟ کیا ہوگا؟ نمبر 1 سوال کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. نمبر 2 کیوں ہوگا بیٹا اخفاء شفوی؟ کیوں ہوگا؟ ہاں میم ساکن کے بعد با آیا اس لیے اخفاء شفوی ہوگا. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. چلو بیٹا پڑھو اب اس کو. پڑھو زور سے. سمجھ میں آ گیا؟ تو الحمدللہ یہ ہمارا میم ساکن کا بیان
مکمل ہوا. اب میم ساکن کے اندر نوٹ کر کے جو لکھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ ایسا لکھ لیجئے کہ بھائی میم ساکن کے قواعد کے اندر تقابلی طریقے کے لیے اخفاء شفوی کا تقابلی طریقہ اقلاب سے کروائیں گے, ادغام شفوی کا تقابلی طریقہ ادغام مع الغنہ سے کروائیں گے, اور اظہار شفوی کا تقابلی طریقہ کوئی بھی قاعدے سے آپ کرا سکتے ہیں. چلیے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.